السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قدیر و نادم نبی مان کر، عالم ما کان و ما یکن مان کر آپ کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت محقق بریلوی علی رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ فرماتا کہ فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں۔ فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر سنجیدگی کے ساتھ بیان سنیں اور اس کے بعد دل میں یہ ارادہ بنائیں کہ جس ایمانی کیفیت کو ابھی ہم نے بڑے آسان طریقے سے پا لیا ہے اس سے بچانا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کا جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ جو ایمان ہمیں مل گیا ہے اس سے بچانا ہے۔ ایک تمثیل دوں کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے، سب کا جواب صحیح یس میں ہی ہوگا۔ اپنے مکان کی حفاظت کرتے، مگر اتنی حفاظت کرنے کے باوجود بھی دیکھا یہ جاتا ہے کبھی بچے میں تکلیف آ جاتی، تھوڑی سی بے توجہی کی وجہ سے کبھی مال چوری ہو جاتا ہے، کبھی خود کی جان کا بھی انسان حفاظت کرنے کے باوجود مکان کی لیکن حفاظت صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا، پھر بھی بسا اوقات چوری اور ڈاکہ زنی ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں جو ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، جو ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے وہ شیطان ہے، بلکہ وہ سارے شیطانوں کا سردار ہے، اور یہ وہ ہے جس نے اللہ رب العزت کے سامنے چیلنج کیا۔ قرآن کے اندر یہ بات محفوظ ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ شیطان نے کہا تھا، ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں بولا تیری عزت کی قسم ضرور میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ آئی بات کو سمجھ؟ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔
شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تیری عزت کی قسم مولا تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم مخلصین، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ بس وہ صحیح معنوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور جن باتوں کا نبی نے کہا ہے انہیں کرے، جن باتوں سے منع فرمایا رک جائے۔ مسلمانوں کو آج ہم پیغام دے رہے ہیں کہ خدا ابھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی باتیں ہم ذکر کریں گے آپ سنجیدگی کے ساتھ انہیں سنیے۔ مسلمانوں کو بد مذہبوں سے بچنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم صاحب بدعۃ، جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو، راء کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اذا رأیتم صاحب بدعۃ، جب تم کسی بد مذہب کو دیکھیے آپ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مزاج اور کیفیت کیسی چینج ہو رہی ہے۔ 1400 سال جن کی مثال کو ہو گئے، آج ان چیزوں کو بالکل سائڈ اور کنارے پر رکھ کر کہا نہیں اب حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ وہ حسن اخلاق کس سے سیکھا تم نے؟ حسن اخلاق کا لفظ تم نے کہاں سے سیکھا؟ جس کی ذات عظیم کے بارے میں قرآن کہہ رہا یہ حسن اخلاق پر فائز ہے، وہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اذا رأیتم صاحب بدعۃ، جب تم کسی بدعتی کو دیکھو، وہابی کو دیکھو، دیوبندی کو دیکھو تو کیا کرنا ہے؟ مسکرا کے نہیں، دوستانہ تعلق میں نہیں، فَأَقْفِرُوا فِي وَجْهِهِ، تو اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ، محبت سے نہیں نفرت سے۔ آج وہ نفرتیں ختم ہو رہی ہیں۔ کیوں نفرت کرنی ہے؟ سنجیدگی کا سننا، خدا میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والے، یہ محبت سلامت رہے۔ کیوں نفرت کرنے کا حکم دیا؟ علت بیان کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ كُلَّ مُبْتَدِعٍ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بولیے ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ خدا کے دشمن سے دوستی آپ کریں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ ابن عساکر کی حدیث ہے، بڑا کتاب کا نام ہے۔ دوسری حدیث ہے، اس حدیث کے راوی سرکار حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ، بولتے ہیں ہم قبول کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ صاحب کرامت بزرگ ہے، تو لا يقبل کا معنی قبول نہیں کرتا۔ کون؟ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اب بات سن لیجیے آپ، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ، اللہ تعالیٰ بد مذہب کی صومن، نہ روزہ قبول کرتا ہے، ولا صلاتن، نہ نماز قبول کرتا ہے، ولا صدقتن، نہ زکوٰۃ کو قبول فرماتا ہے، ولا حج ولا عمرتن، نہ حج کو قبول فرماتا ہے نہ عمرے کو قبول فرماتا ہے، ولا جہادن، نہ جہاد کو قبول فرماتا ہے، ولا صرفا ولا عدلا، نہ فرض نماز کو قبول فرماتا نہ نفل نماز کو قبول فرماتا۔ دو باتیں ذہن میں رکھنا، قبولیت کی بات کب ہوگی؟ جب وہ نماز پڑھنے والا ہوگا۔ قبولیت کی بات کب ہوگی؟ جب زکوٰۃ دینے والا ہوگا۔ نفی کی جا رہی ہے نماز کی، نفی کی جا رہی ہے روزے کی، نفی کی جا رہی ہے عمرے کی، نفی کی جا رہی ہے حج کی۔ پتہ یہ چلا بد مذہب ہوگا وہ نماز بھی پڑھے گا، بد مذہب ہوگا وہ روزہ بھی رکھے گا، بد مذہب ہوگا وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، بد مذہب ہوگا وہ فرض نماز بھی پڑھے گا، بد مذہب ہوگا وہ نفل نماز بھی پڑھے گا، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی محتشم شفیع روز محشر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کی حوالے کر رہا ہوں، خدا نے دماغ ہر کسی کو دیا، اس لیے میں نے پہلے جملہ کہا بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، مکان کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، گاڑی نہیں لیتے کتنی سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ ایمانی نعمت
اور اس نعمت کو جو ہم نے بالکل ہلکا تصور کر لیا ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس کا جو دشمن ہے، اس پر حملہ کرنے والا، وہ شیطانوں کا سردار ہے، ابلیس لعین۔ اس لیے سوچنا ہے ہمیں، یخرجوا من الاسلام، کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ پوائنٹ آخری وجہ کارن جو ہم کہتے ہیں، کیوں ان کی نمازوں کو اللہ قبول نہیں فرماتا، کیوں ان کے روزوں کو قبول نہیں فرماتا؟ میں نے کئی بار کہا، لیکن میں نے سوچا کہ لوگوں کو بتا دے کہ یہ حدیثوں میں ہے۔ جن کے علم غیب کو ہم مانتے ہیں نا، مدینے کی آرزو کرتے ہیں، وہ مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے سرزمین مدینہ اور مکہ کے اندر یہ فرامین آپ نے اپنی مبارک زبان سے فرمائے۔ کیوں قبول نہیں کرتا اللہ؟ یخرجوا من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، یہ اسلام سے ایسے ہی نکل جاتے ہیں جیسے گھنے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ جیسے جب عورتیں یا کوئی بھی مرد آٹا جب وہ تیار کرتا ہے تو اس کے اندر بال ہو تو اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، بس اس بد مذہب کی عبادتوں کو اللہ ایسے ہی رائے کا فرما دیتا ہے، قبول نہیں فرماتا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ چیزیں میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ یاد ہے، زبانی یاد ہے، لیکن آپ، میں نے کہا نا کہ وشواس کے لیے، اعتماد کے لیے جو پڑھا لکھا ہے وہ بعد میں دیکھ سکے۔ کئی دن سے ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ تو ایسے ہی بول رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہوتا کیا ہے، کہاں حضرت ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہمارا عمل، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ کیسے نہیں ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مثال بھی دوں گا۔ ہمارا انداز کیوں بدل گیا ہے، طریقہ لوگوں نے چینج کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل البدع کلاب اہل النار، بد مذہب دوزخی کتے ہیں۔ آج اگر یہ بول دیتے نا کہ وہاں بھی برا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ آقا نے کہا ہے برا کہو اسے، وہ برا ہے اس لیے کہ اس نے نبی کی توہین کی، وہ برا ہے اس لیے کہ معاذ اللہ اس نے کہا خدا جھوٹ بول سکتا لیکن بولتا نہیں۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس نے؟ وہابی عالم نے لکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی حدم الاسلام، فقد اعان علی حدم الاسلام۔ وقر یوقر، توقیر اور تعظیم کرنا، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی۔ لوگ استقبال کرتے ہیں، ہاں میرا دوست آ رہا ہے، شادی کا موقع ہے، بسم اللہ کا موقع ہے، میرا داماد ہے، ارے بد مذہب ہے، تم نے تو پہلے ہی بھول کر دی ہے، لڑکی نہیں دینی ہے، سسٹم ختم کرنی ہے، لیکن رشتہ کرنے کے بعد عالم کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ کیوں نہیں پڑھائے گے مولانا؟ میں تمام ذمہ داروں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیان ریکارڈ بھی ہو، آپ تمام کو کہتا ہوں کہ پہلے آپ جس طرح سے دنیاوی معاملات میں نیا کاروبار جب شروع کرتے ہیں تو پہلے لوگوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ یہ جو کاروبار میں کرنا چاہتا ہوں کیسا رہے گا۔ تو جب اپنی لڑکیوں کے رشتے کرو یا لڑکوں کے رشتے کرو، 46 دن سے پہلے معلومات حاصل کر لو کہ اس کے یہاں جو رشتہ کر رہا ہوں آپ پہلے چیک کر لیں ضرورت اس بات کی آج، تاکہ بعد میں پرابلم نہ آئے، مسائل پیدا نہ ہو۔ ہم اختلاف نہیں چاہتے، لیکن اختلاف کیا ہے کس نے وہ بھول گیا ہمارا۔ اور آج بڑے بڑے ذمہ دار، یہ تو ماحول بالکل بہت خراب ہو رہا ہے۔ آج صرف لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے اپنے عقائد بیان کرو نا۔ اس کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو اتنی سوچ کی مالک ہے نا، وہ اپنے بھائیوں کی نقصان پہ کچھ نہ بولے گھر میں۔ جب بیوی سامنے جواب دے رہے ہیں میری بیوی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے بھی حکم دیا ہے کہ بیوی سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، تو پھر وہاں زبان کیوں کھلتی ہے؟ 1 لاکھ کا مال اگر آپ نے بھائی کی دکان میں رکھوایا اور 6 مہینے کے بعد اگر 80,000 ہو گئے تو 10 لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں نے دکان دلوا دی، مال بڑھوا دیا، اب وہ 6 مہینے کے بعد نفع کی جگہ نقصان لا رہا۔ یہ سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا بھی معمولی نقصان ہم دنیاوی اندر قبول نہیں کرتے، دین کے معاملے میں بول دیتے کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ یہ بات پرابلم کی ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے وقت نہیں، ان مریضوں فلا تعودہم، اگر وہ بیمار ہو جائے، کون؟ بد مذہب لوگ بیمار ہو جائے، ان کی عادت کو نہ جاؤ۔ یہ آقا فرما رہے ہیں، محبت کس سے آپ فیصلہ کیجئے۔ بد مذہب اگر بیمار ہو جائے، بستر میں پڑا ہے، مرنے والا ہے، دیکھنے نہیں جانا ہے، نبی سے محبت کا امتحان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ ان مریضوں فلا تعودہم، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کو نہیں جانا ہے کہ دیکھ لوں میں اس کا چہرہ،
اور اس کے آگے قدم وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر وہ مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے۔ یہ سنی عالم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین بیان کر رہا ہوں۔ اگر وہ مر جائے بد مذہب تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ، اب دیکھیے جو آج کا جو ماحول ہے، کتنی پیاری بات بالکل کلیئر کر دی کہ جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ ملاقات تو بولتے لکی کا مطلب ملاقات، وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ، اگر تمہاری کسی بد مذہب سے ملاقات ہو فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِ، تم انہیں سلام بھی نہ کرو۔ یہ بد مذہب عالم کو سلام نہ کرنے کا حکم، بد مذہب کو سلام نہ کرنے کا حکم سنی عالم کا نہیں ہے اپنی طرف سے، یہ مصطفیٰ پیارے کا فرمان۔ وَلَا تُجَالِسُهُمْ، تم ان کے پاس نہ بیٹھو۔ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، اور تم ان کے ساتھ نہ پیو، چائے وغیرہ بھی بند۔ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، تم ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، تم ان کے ساتھ شادی بیاہ کا رشتہ نہ جوڑو۔ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ وقت نہیں تشریح کا، لیکن دو باتیں میں آپ کے سامنے سے پیش کر دیتا ہوں۔ ان تمام حدیثوں کو خلاصہ کیا کہ سارے مسلمان بد مذہبوں سے سب سے زیادہ، یعنی سارے مسلمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو ناپسندیدہ ہے وہ کون ہے؟ بد مذہب لوگ ہیں۔ ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ اچھے انداز میں ملنا یہ جائز نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث سے بتا رہی ہے، لیکن انداز ہمارا بدل گیا۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ دیکھیے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی شریف میں تشریف فرمائے، نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو آپ نے بھوکا پایا، یعنی بیچارہ مسافر تو مسافر ہے، وہ کیا تھا؟ بھوکا تھا۔ تو آپ اپنے ساتھ کاشانِ خلافت میں لے آئے، یعنی اپنے جہاں دارالخلافہ ہے وہاں لائے اور اس کے لیے کھانا منگوایا۔ عزت کے ساتھ دیکھیے، جب وہ کھانا کھانے بیٹھا کوئی بات بد مذہبی کی اس سے ظاہر ہوئی، بد مذہب تھا یا نہیں لیکن اس کی زبان سے، یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بد مذہبی کی بات ظاہر ہوئی تو فوراً حکم ہوا کھانا اٹھا لیا جائے۔ کیا حکم دیا سرکار فاروق اعظم نے؟ بولیے، پتہ چلے آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ شدت، یہ بریلوی لوگ شدت کر دیں، یہ مسلک امام اہل سنت، یہ مسلک اعلی حضرت انہوں نے اپنی طرف سے نہیں، مصطفیٰ پیارے کے فرامین کو بیان کیا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ نبی جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے خاطر سب کچھ وارہ یعنی والی کر دیا، قربان کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والوں، اس لیے لوگوں کو چیڑ ہوتی ہے۔ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں ان کو سب لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ ارے مسلک اعلی حضرت کچھ نہیں ہے، وہ مصطفیٰ پیارے کے فرامین کا مجموعہ ہے، بزرگوں کی تعلیمات ہے، پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ احسان ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے اتنا عظیم کام لے لیتا ہے۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا اٹھوانے کا حکم دیا اور اسے باہر نکال دیا اور سامنے سے کھانا اٹھوا لیا اور اسے اس جگہ سے نکال دیا۔ یہ ہے انداز ہمارا، ہے انداز؟ بولیے، دعوت دینے کے بعد اگر کوئی بد مذہبی کی بات کرتا ہے آپ اپنے گھر سے اس کو نکال سکتے ہیں؟ یہ اس پیارے کی بات ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا، عمر جہاں ہوگا حق وہاں ہوگا، جہاں عمر کی ذات ہوگی وہاں حق ہوگا، بس بشرطے ایک جملہ آگے کہہ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن بالفرض محال ہے ہی نہیں، ختم سلسلہ، لیکن اگر ہوتا تو وہ عمر کی ذات تھی، وہ عظیم ذات نے یہ رویہ۔ اب دوسری بات، شاید یہ بات اثر کر جائے اور میرا بیان کا حاصل بھی پورا ہو جائے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، کیا نام ہے؟ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ 75 مرتبہ بیداری میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی عظیم ہستی، وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں صدر الشدور کے اندر، ایک شخص رافضیوں کے پاس بیٹھا کرتا ہے، شیعوں کے پاس، ہم شیعہ بولتے ہیں، ان کو نہیں شیعہ نہیں بول، رافضی بولنا چاہیے۔ اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی، اس نے کہا نہیں کہا جاتا۔ کیا کہا؟ میں بولتا ہوں لیکن میری زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا دو شخص کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، یعنی رافضیوں کے پاس، جو ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہتے تھے، اب چاہتا ہے کہ تو کلمہ پڑھے
اٹھنے نہیں دے گی اور پڑھنے بھی نہیں دے گی. اب چاہتا ہے کلمہ پڑھ کر اٹھے, ہم پڑھنے نہیں دیں گے. جب صدیق اکبر اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے برا بھلا کہنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ حالت ہے جو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کی شان کے اندر برائیاں کرتے ہیں, انہیں طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنے والوں کو کلمہ کب نصیب ہوگا؟ علامہ جلال سیوطی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ ایک انسان رافضیوں کے پاس بیٹھتا تھا, یہ سنیوں کی بات کرتا ہوں, لوگ نہیں کہتے کہ ہم تو بیٹھتے کوئی بات نہیں, دوست ہے, ان کی بات کر رہا ہوں میں, سمجھو اور وقت نکالو اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے. یہ حوالے ایسے نہیں ہم دے رہے, لوگوں نے معذاللہ اب تو طریقہ بنا لیے, سنی لوگ جھگڑے کرواتے, جھگڑے سنیوں نے کروائے کہ تم نے کروائے. اور یہ آج بات نہیں ہے, سرکار امام اہل سنت کی وصال کو 160 سال ہو گئے. اب کوئی سنی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں. یہ تو صرف ہمارے بالکل ہلکے طریقے بنا لیے کہ ہمیں پتہ نہیں, ان کو معلوم نہیں, سب معلوم ہے. وہ نفی دائرے کر دیتے ہیں, اگر نفی کرتے تو ہم نے کئی بار کہا مناظرہ کرواؤ, بلاؤ جہاں کہیں کا بھی ہو, ہم آن لائن یوٹیوب پر ان سے مناظرہ کرنے تیار. انہوں نے لکھا ہے ان کے عالموں نے, اور جب لکھا ہے وہ غلط ہے, ان کی ان عبارتوں کی جو توہین آمیز عبارتیں ہیں ان کی وجہ سے ان کے اوپر حکم کفر صادر کیا گیا. تو حکم ہوا کہ جو انہیں کافر نہ مانے اور ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو ان کے عالموں کا نام ہوتا ہے وہ خاموش ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ نہیں ہے تو معلومات حاصل کرو نا. وہ کیا بات ہے, ایک بات دوسری پر اسے بھی اشارہ کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آقا کریم کا ارشاد ہے. بس آخری حدیث کا ایک جز, ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. ان سے دور رہنے کا حکم میں نہیں دے رہا ہوں, میرا اپنا ذات ہی نہیں ہے. آقا کا حکم آپ کے سامنے بیان کر رہا, واضح کر رہا, تاکہ کوئی بات میں نہیں کہ حضرت مجھے تو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا. آقا فرماتے انہیں اپنے سے دور رکھو, انہیں قریب نہ آنے دو. ایسے لوگوں سے بچو, انہیں اپنے قریب نہ آنے دو, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے, کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. اور کیسی بات ہے, کہیں آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا. انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کیا کمال ہے کہ حضور کی علم کی کیا تخصیص ہے, کل علم کی نفی کی, اور بعض کہتے ہیں حضور کو صرف کچھ علم ہے, اور اس میں بعض میں حضور کی کیا تخصیص. ایسا علم تو زید اور عمر بلکہ ہر سبھی وہ مجنون بلکہ جمی حیوانات, ان تمام جانور اور بہائم کو بھی حاصل. جانور جتنا علم نبی کو معاذ اللہ کا, اتنا علم تو جانوروں کو بھی ہے. یہ توہین ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہا کہ عوام کے خیال میں تو رسول کا خاتم ہونا وہی مانا ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہے. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ کے نبی کا آخری نبی ہونا یہ کوئی فضیلت کا معنی نہیں رکھتا ہے. وقت تشریحات کا نہیں ہے, لیکن آپ کو پھر محبت سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اس پر بیان ہوگا. ہم سمجھا رہے ہیں تمام لوگوں کو کہ خدا را بد مذہب اگر آپ کی دہلیز پر آئے اسے صرف اتنا کہے کہ ہم مسلک امام اہل سنت کے ماننے والے لوگ, ہم سنی لوگ ہیں. ہمارے علاقے میں اگر دوسرے معنی میں آنا کوئی بات نہیں, مذہب کی بات نہ ہم دہلیز پہ سنیں گے نہ اپنے علاقے میں سنیں گے. بس اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کہ مولا کریم مجھے بھی اپنے اس ایمان کی نعمت سے جو اللہ نے نوازا ہے استقامت عطا فرما, آپ سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.